زندگی کی ہر نئی صبح رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ صبح کے اندر رب العالمین نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ یہی صبح ہے، اس صبح کی ہوا کے ساتھ کائنات کے رب نے اپنے نبی کی مدد کی ہے۔ یہی صبح ہے، اس کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہاں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صبح جاگتے تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ رب تیرا شکر ہے، رات کو مر گیا تھا، تو نے زندگی کی نئی صبح عطا کر دی ہے، دوبارہ سے تو نے مجھے زندگی دے دی ہے، لیکن لوٹ کر تیری طرف جانا ہے۔ رات سوتے ہوئے پیارے پیغمبر اپنی آخرت کو یاد کرتے، صبح جاگتے ہوئے سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ اپنی آخرت کو یاد کرتے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبحیں کیسی ہوا کرتی تھیں؟ آپ صبح سے بھی کہیں پہلے جاگا کرتے تھے، رات کے وقت اللہ کے سامنے قیام کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، آپ عاجزی و انکساری اختیار کرتے، آپ دعائیں کرتے رب العالمین سے بلائیاں مانگا کرتے تھے۔ اور پھر صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، نماز پڑھتے، اور نماز کے بعد بے شمار اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری صبحیں کیسی ہوتی ہیں۔ صبح کو سوئے ہوئے جب رب العالمین کی تعریف کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ صرف ہم نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز رب العالمین کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، تمام تر مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم اسی وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی بدبختی والی حالت کے اندر اٹھ کر اپنے کام کاج میں، کاروبار میں چلے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ برکت نہیں آتی۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ ساری برکتیں تو ہم نے ضائع کر دیں، رب العالمین کا ذکر ہم نے چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے دربار میں حاضری ہم نے چھوڑ دی، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور صحابہ کرام کا رویہ کچھ اور تھا۔ صبحیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ضائع کرنے والی نہیں ہوتی، ان کے اندر جو برکتیں ہیں وہ سمیٹا کریں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ محبوبہ کچھ ایسی کلمات بتائیں نا، میں صبح و شام بس وہ پڑھتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ابو بکر یہ کہا کر، اللہم فاطر السماوات والارض، او زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ربا، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کے جاننے والے، رب کل شیء و ملیکا، ہر ایک چیز کو پالنے والے، ہر ایک چیز کے مالک میرے ربا، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، عبادت بس تیری ہی کرتا ہوں، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اعوذ بک من شر نفسی، میرے ربا میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو میرے نفس کے اندر شر ہے نا، اس سے میرے ربا تو مجھے بچا لے۔ اگر اپنے نفس کے شر کے اندر مبتلا ہوا تو مارا جاؤں گا، بچانے والا تو ہی ہے، اے میرے ربا تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے۔ وشر الشیطان وشرک، اور شیطان کے شر سے، اس کے وار سے، اس کے لا و لشکر سے میرے ربا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے شیطان کے وار سے، شیطان کے شر سے تو مجھے بچا لے۔ کتنی عظیم دعا ہے، رب العالمین کی کتنی بہترین تعریف ہے اس دعا کے اندر۔ تو صبح و شام کے جتنے بھی اذکار ہیں، آپ ان اذکار کو اٹھا کر دیکھیں، رب العالمین کی تعریف کے ایسے پیارے پیارے کلمات ہیں کہ انسان کی روح اندر سے مچلنے لگتی ہے جب انسان ان کے معانی کو جانتا ہو اور ان کو باقاعدگی کے ساتھ انسان صبح و شام پڑھے، تو شامیں، یہ صبحیں، ان کے اندر برکتیں اور راحتیں کسی الگ لیول کی ہوں گی۔ تو یہ جو راحتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو برکتیں ہوتی ہیں، یہ سکون ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں، خود ہم تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری صبحیں سو کر گزر جاتی ہیں، ہماری شامیں ہمارے کاروبار میں، کام میں، دنیا میں گزر جاتی ہیں، اور جو دو وقت ہوتے ہیں رب العالمین کے ذکر کے خاص، صبح اور شام، ان کو ہم ضائع اور تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں کہ بھائی برکتیں نہیں ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آئے گا جب تو نے برکتیں خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کی ہیں؟ تو پھر تو برکتیں یا راحتیں یا سکون تو نہیں آتا۔ تو برکتوں کے لیے، سکون کے لیے، راحتوں کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیے۔ راتوں کا کچھ حصہ رب العالمین کے سامنے قیام کو دیجیے،
صبح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت، صبح شام کے اذکار، اور رب العالمین کے سامنے روزانہ 5 وقت کی حاضری. یہ ساری چیزیں جب مکمل طور پر آپ پابندی کے ساتھ کریں گے تو پھر دل کی کیفیت اور زندگی کے اندر جو راحتیں ان کی کیفیت کچھ الگ سے ہو جائے گی.